بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے عید میلاد النبی کے سلسلے میں کچھ بیان کیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس کو جو عید کے طور پر مناتے ہیں اور جس طریقے سے اس کو مناتے ہیں وہ شریعت کی نگاہ میں اس کا کیا حکم ہے اور عید میلاد کی حیثیت اسلام میں کیا ہے۔ تو آج اس کے متعلق کچھ بات کی جائے گی، کچھ تفصیل بتائی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور صحیح سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم تمام کو صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین کامل ہے، مکمل ہے اور اکمل ہے، احسن ہے، اسہل ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل و مکمل کر دیا اور اسی دین پر میں راضی ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے کامل ہونے کو اپنی نعمت بتا رہے ہیں، میری نعمت کو میں نے تم پر پورا کر دیا۔ تو اللہ نے نعمت کو پورا کرنے کا اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے دین کو کامل بھی کر دیا، مکمل بھی کر دیا۔ اب اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اب اس دین کے اندر کوئی چیز، کسی چیز کی زیادتی بھی نہیں ہوگی، کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی کو دین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ میں نے دین کو کامل بھی کر دیا، مکمل بھی کر دیا۔ تو اب اس دین کے اندر کوئی چیز نئی نہیں آ سکتی، کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ کوئی نئی چیز آنا، کوئی چیز اگر اس کے اندر نئی آ جائے گی تو وہ دین نہیں کہلائے گی، اور اگر کسی شریعت کے چیز کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بھی دین نہیں، کامل دین نہیں کہلائے گا۔ تو پورے طور پر دین ہی کے اندر اس کا دائرہ ہے، دین میں رہنا ضروری ہے۔ تو اب یہ دین کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ جیسے میں مثال دے کر فرماتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ تم لوگ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو کیسے پڑھنا ہے، نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ نے رکوع کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود نہیں، سجدہ کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود نہیں، قرات کیسی کی جائے، رکوع میں کیا پڑھا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، تشہد میں کیا پڑھا جائے، رکوع میں انگلیوں کو کیسے رکھنا ہے، سجدے میں پیروں کو کیسے رکھنا ہے، رکوع میں پیٹھ کو کیسے رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت قرآن میں تو ہمیں نہیں ملتی۔ اب ان چیزوں کو ہم نبی کے زندگی میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز کا پورا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتا ہے کہ نماز کو یوں پڑھو، نماز میں یوں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں یوں رکوع کرو، نماز میں یوں سجدہ کرو، نماز میں تشہد کے وقت میں یہ پڑھو۔ یہ تمام چیزیں نبی کی زندگی سے ہمیں ملے گا۔ تو قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر وہ نبی کی زندگی ہے۔ اب یا تو قرآن یا تو سنت، دونوں ہو گئے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں پر جیسی میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کی سنتوں پر بھی تم لوگ عمل کرو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لازم پکڑ لو میری سنت کو بھی اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی. اس میں کون کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کے سب موجود ہے اس کے اندر. تو ان کی سنت کو لازم پکڑو، یہ کیا بتاتے ہیں اس پر عمل کرو. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو تم ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کرو گے تو راہ راست پر چلو گے اور تم لوگ منزل تک پہنچو گے، وہ اللہ کی رضامندی اور جنت ہے. تو تمام کے تمام صحابہ کو اللہ کے نبی نے ستاروں سے تشبیہ دی ہے، اور اس میں سے خلفاء راشدین کی سنت کو تو لازمی طور پر پکڑنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام میں ہر عمل کا طریقہ بتایا گیا. اب نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں ہے، نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، تو طریقہ سیرت سے ہمیں ملے گا. اب اگر کوئی حکم نبی کی سیرت میں بھی نہیں ملا، سنت میں بھی نہیں ملا، تو ہم سب سے پہلے خلفاء راشدین کے حکم کو دیکھیں گے کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں ایسا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا. سب سے پہلے ہمیں قرآن میں نہیں ملا، نبی کی زندگی میں بھی نہیں ملا، تو خلفاء راشدین کی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے. ہاں، اب اگر اس میں بھی نہیں ملا تو صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں گے. اب اگر اس میں بھی نہیں ملا تو اس کے بعد اجماع امت، یعنی کہ بعد کے علماء، اس کے میں ایک اجماع ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ علماء، بڑے بڑے علماء، ایسے ویسے علماء نہیں بلکہ خیر القرون کے علماء بیٹھ کر ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں. قرآن، احادیث، صحابہ کی زندگیاں، تمام فقہی کتابیں، تمام حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر مسئلے کو حل کیا جاتا اور سب کے سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں، اس کو اجماع کہتے ہیں. تو ایسے بھی اگر بات ثابت ہو گئی تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک مسئلے کو حل کرنا ہے. تو اب جو چیز مثال کے طور پر میں بتایا نا، نماز کا حکم دیا تو نماز کا طریقہ اللہ نے بتایا نبی کے ذریعے سے. قرآن اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے. زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن کتنا پرسنٹیج نکالنا، کتنے فیصد نکالنا، کتنے پر کتنا واجب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں سیرت سے ملیں گی. تو میں آپ لوگوں کو یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس کے لیے تمہیدی باتیں میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے، تاکہ بات پورے طور پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو یہ شریعت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا اعمال کرنا ہے، یہ ہماری شریعت ہمیں بتلاتی ہے. جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ہمیں شریعت سکھلاتی ہے. ایک آدمی سفر کر رہا ہے تو سفر کے کیا احکامات ہیں، یہ ہمیں اسلام سکھلاتا ہے. ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے احوال ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے بات کرتے تھے، اللہ کے نبی کیسے چلا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کیسے تھی، اللہ کے نبی کی اجتماعی زندگی کیسے تھی، اللہ کے نبی کی عبادتیں کیسے ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی تلاوت کیسے ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بات کرنے کا انداز کیا تھا. تمام چیزیں محفوظ ہے، تمام چیزیں محفوظ ہے. تو اب ایسے وقت میں ایک عید ہے جس کو ہم عید کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں.
عید میلاد النبی. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام پورے چیزوں کو بتا دیے، اگر یہ ہماری عید ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی پوری 63 سال کی زندگی میں یا نبوت کے بعد بھی اگر حساب لگائے تو 23 سال کی عمر میں ایک مرتبہ تو بھی بتانا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے پیدائش کے دن کو تم عید کے طور پر مناؤ. یہ اللہ کے نبی کا ایک مرتبہ تو کہنا ثابت ہوتا نا. اگر عید کی طرح ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تمہاری جاہلیت کی عید کو ختم کر کر اللہ نے تمہیں 2 عیدیں نصیب فرمائی، ایک عید الفطر کو اور دوسرا عید الاضحیٰ کو. اور ہماری عیدیں کیسی ہیں؟ غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آئے گا. ہماری عیدیں عبادت سے ملی ہوئی ہے، ہماری عیدیں عبادت سے خالی نہیں ہیں. ہماری عید الفطر، یہ عید الفطر روزوں سے ملی ہوئی ہے، روزوں کے ساتھ عید الفطر ملی ہوئی ہے، یہ اس کے ساتھ منسلک ہے. بغیر روزے کے عید الفطر نہیں ہو سکتی، بغیر تراویح کے عید الفطر نہیں ہو سکتی، بغیر سحری اور افطار کے عید الفطر نہیں ہو سکتی. تو ہماری عیدیں عبادت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ یہ بھی عبادت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. قربانی کے بغیر ہماری عید الاضحیٰ نہیں ہو سکتی. ہماری پوری زندگی کبھی بھی غفلت کی طرف دعوت نہیں دیتی، ہمارا پورا دین پوری زندگی میں غفلت کی طرف دعوت نہیں دیتا. صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی دیکھیے میں صبح میں مال خریدا، بیچتا گیا، خریدا، بیچتا گیا، خریدتا گیا، بیچتا گیا، خریدتا گیا، بیچتا گیا، اتنا مجھے نفع آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کو فرمایا اے میرے صحابی کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ حالانکہ صحابی تھے، تقوی میں کامل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ہونے کے باوجود بھی جب ان کے توجہ مال کی طرف جا رہی تھی، دنیا کی طرف جا رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کے رخ کو، ان کے سوچ کو، ان کے تفکر کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے دین کی طرف لائے. کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا. تو ایسے ہی ہمارے دین کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں غفلت کی طرف لے جانے والا ہو. تو اب یہ عید جس کو ہم عید کے طور پر منا رہے ہیں بہت سارے لوگ، یہ عید کس عبادت سے ملی ہوئی ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ ہماری عید جس کو ہم عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں تو یہ کس عبادت سے ملی ہوئی ہے؟ کسی بھی عبادت سے نہیں ملی ہوئی ہے. عبادت سے اگر ملی ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ عید ہوتی، تو عید نہیں ہے. اور اگر ہم پوچھے ہمارے خلفائے راشد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلفائے راشدین سے پوچھے کہ بھائی تمہارے زمانے میں بھی کبھی آپ لوگوں نے عید میلاد النبی منائی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں چاہنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اگر دنیا میں کسی کو دوست بناؤں تو میں حضرت ابو بکر کو دوست بناؤں گا. تو ان کی خلافت کتنے سال کی تھی؟ ان کی پوری خلافت کے پورے ایام کو، پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، ایک مرتبہ تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد النبی منائے ہو ثابت نہیں ہے. تو شریعت میں اب ایک بات لوگ سوال کریں گے کہ ہم لوگ جو نبی سے عشق کرنا بھی عبادت ہے، نبی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، نبی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے، تو ہم عبادت کے طور پر کر رہے ہیں. اور دوسری بات، نبی کا دنیا میں آنا اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو سمجھ لینی چاہیے کسی بھی نبی کا دنیا میں آنا باعث رحمت، باعث سعادت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارے آقا کا دنیا میں آنا تو اور بھی زیادہ سعادت مندی کی بات ہے. لیکن
محبت کو محبت کے دائرے میں رکھ کر محبت کرنے کا نام دین ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، میں اللہ سے زیادہ عشق کرنے والا ہوں، تو میں آج سے روزانہ فجر کی نماز 3 رکعت پڑھوں گا، تو اب اس کی نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو بارڈر ہے اس کو پار کر دیا، حد بندی ہے اس کو پار کر دیا. اللہ کا ایک حق ہے، نبی کا ایک حق ہے، صحابہ کا ایک حق ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے، ان کو وہاں رکھنا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی اللہ کے نبی کو ہی خدا کہہ دیا، اللہ کے مقام پر رکھ دیا، تو اب کیا کہیں گے؟ خود اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی مجھے اللہ کے مقام تک لے کر جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ محبت ہو تو وہ بھی دائرے میں ہو، وہ بھی اس کی بھی ایک حد بندی ہو، وہاں تک محبت ہو سکتی ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو وہ محبت نہیں کہلائے گی، وہ گمراہی کہلائے گی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں آج سے 6 رکعت ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھوں گا، 6 رکعت ظہر کے فرض. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے عشق ہے، اللہ سے میں لو لگانے کے لیے 4 سے 6 رکعتیں پڑھوں گا. اب اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. تو اللہ شریعت میں ایک حد بندی بیان کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لو کان نبی ابادن لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور اللہ کے نبی ایک مرتبہ فرمایا، حضرت عائشہ جس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہم اعز الاسلام عمر ابن الخطاب من عمر ابن الخطاب، اے اللہ آپ اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے عزت عطا فرمائیے. ایسی دعا اللہ کے نبی حضرت عمر کے سلسلے میں دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سب سے زیادہ، یعنی کہ ان کی خلافت بہت لمبی خلافت. ان کی پوری خلافت میں ربیع الاول کتنی مرتبہ آیا؟ بہت مرتبہ آیا، لیکن کبھی بھی نہیں منائے. اور رہی سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی کی پیدائش کے جو تاریخیں ہیں وہ ایک نہیں ہیں، بلکہ 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 10 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے. تو پیدائش کے سلسلے میں 3 سے 4 تاریخیں ملتی ہیں، 9 10 12 یا 8 9 10 12 ملتی ہے. اس میں سے کس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے پورے یقین کے طور پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی 12 تاریخ کو ہی پیدا ہوئے تھے، کوئی نہیں بتا سکتا، کسی کو یقین نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے تاریخ میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی 12 تاریخ کو ہی اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے. تو اب دیکھیے، امت جس چیز میں شک نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دیتی ہے، جس چیز میں شک ہے اس کو پکڑ لیتی ہے. اس کی ایک مثال سن لیجئے. جیسے مثال کے طور پر شب معراج کو بہت سارے لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں. اس کو بھی کہ اس دن رات کو جو آدمی جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے والا ہے اس دن رات کو جاگتا ہے. جو بالکل روزانہ بھی نماز نہیں پڑھتا وہ اس رات کو جاگتا ہے. جو سال بھر شراب پیتا رہتا ہے وہ اس رات کو جاگتا ہے. تو سب سے پہلی بات، شب معراج یہ 27 رجب کو پیش آئی یقینی بات نہیں ہے. اس کے بھی مختلف تاریخیں ہیں کہ کب پیش آئی تھی، یہاں تک کہ ایک قول رمضان میں پیش آنے کا بھی ہے. تو بہت سارے اقوال ہیں کہ شب معراج 27 رجب کو ہوئی تھی یا 12 رجب کو ہوئی تھی یا کسی اور مہینے میں ہوئی تھی. اس طریقے سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں. تو شب معراج کب پیش آئی تھی کسی کو پورے یقین کے طور پر کسی کو نہیں معلوم. لیکن شب معراج میں نماز کا تحفہ اللہ کے نبی کو ملا تھا، یہ اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کے رات میں نماز کا تحفہ اللہ نے دیا تھا، اس میں کسی کو شک نہیں. اللہ تبارک و تعالی فرمایا تھا کہ میں آپ کی امت کو بطور تحفے کے نماز دیتا ہوں، آپ اپنے امتیوں کو جا کر خوشخبری دے دیجئے کہ وہ ان نمازوں سے میری رضامندی کو حاصل کرے، ان نمازوں سے اپنے مسائل کو حل کرے. اب یہاں پر دیکھیے
उम्मत शब मेराज 27 रज्जब को हुई या नहीं हुई, इसमें डाउट है, इसमें शक है, इसको उम्मत मजबूती से पकड़ ली और हर साल शब मेराज को पाबंदी के साथ मनाती है, उसको खुशियां, उसमें खुशियां करती है, उसमें कभी कोई कमी कसर नहीं करती, बल्कि पाबंदी से मनाती है उम्मत। और शब मेराज में जो नमाज तोहफा मिला है वो मिलने में किसी को कोई शक नहीं है, उसको उम्मत अपने पीठ के पीछे डाल दी। ऐसे ही शब मेराज के जैसा ही रबीउल अव्वल के महीने में ईद मिलाद का मसला भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख 8, 9, 10, 12 में से कौन सी है नहीं मालूम, शक है, लेकिन वफ़ात की तारीख में 12 ये अक्सर उलमा का कौल है और अक्सर तवारीख वालों का कौल है, लेकिन इसी में लोग क्या करते हैं कि मीलाद मनाते हैं। तो सोचना चाहिए कि शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया है, शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है। हर चीज़ में, हर मरहले में दीन और शरीयत हमारी रहनुमाई करती है कि अब तुम्हारे सामने ये अमल आया तो उस अमल को कैसे करना। अब इतना बड़ा अमल जिसको हम ईद के तौर पर मनाते हैं, क्या हमें शरीयत हमारी रहनुमाई नहीं करती? क्या शरीयत हमें नहीं दिखलाती? आदमी के लिए, एक आदमी की जान जा रही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती हो या कोई और भी हो, उसके लिए जान जा रही है उसके वक्त में। अब कुछ भी खाने के लिए मिला तो उसकी जान बच जाएगी, तो उसके अहकाम बयान किए गए। अगर सामने शराब रखी हुई हो, अगर सामने नाजायज और हराम गोश्त रखा हुआ हो, तो उसके लिए भी सद्दे रमक यानी कि जान बचाने के बकदर उस शराब का पीना उसके लिए जरूरी है, और जान बचाने के बकदर उस हराम गोश्त को खाना उसके लिए जरूरी है। ऐसे छोटे छोटे मसाइल भी हमारे शरीयत में मौजूद है। तो ईद मिलादुन नबी जैसी ईद हो तो उसको मनाने का तरीका और उसको हम लोग इख्तियार करने का तरीका शरीयत में नहीं होगा, तो सोचना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और एक बात, सबसे पहली बात तो ये जान लेनी चाहिए कि सुन्नत किसको कहते हैं और बिदअत किसको कहते हैं। सुन्नत एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी कमी बेशी नहीं होगी। आप यहां से लेकर 1000 किलोमीटर दूर जाइए, आप 1,00,000 किलोमीटर दूर चले जाइए, सुन्नत के तरीके पर रहेगी, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। लेकिन बिदअत में कमी बेशी होगी। यहां एक तरीका होगा तो दूसरी जगह दूसरा तरीका होगा, यहां एक तरीके पर उसको अमल किया जा रहा तो दूसरे इलाके में दूसरे तौर पर अमल किया जा रहा, तो समझ लीजिएगा कि वो सुन्नत नहीं है। लेकिन सुन्नत होने की दलील यह है कि उसमें कमी बेशी नहीं होगी। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए, फजर के 2 रकात ही सुन्नत है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, सुन्नत किसको कहते हैं कि दाढ़ी एक मुश्त रखने को सुन्नत कहते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, सुन्नत को हम पहचान सकते हैं। और दूसरी तारीफ क्या है? नबी की इत्तिबा को, नबी की मंशा के मुआफिक या नबी की इत्तिबा को नबी के बताए हुए रास्ते पर, नबी के बताए हुए तरीके पर करने का नाम सुन्नत है। नबी की मोहब्बत, नबी को मोहब्बत करना या नबी के रास्ते पर चलना अपनी ख्वाहिश के मुआफिक, अपने दिल की बातों के मुआफिक, इसको बिदअत कहते हैं। और एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, एक कायदा है, जिस जगह से सुन्नत चली जाती है वहां बिदअत जन्म ले लेती है। जहां सुन्नत निकल जाती है वहां बिदअत यकीनी तौर पर जन्म लेती है। जैसे मिसाल के तौर पर निकाह को, मस्जिदों में निकाह करना सुन्नत है। इजअलू निकाहकुम फिल मसाजिद, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम अपने निकाहों को मसाजिद में किया करो। अब मस्जिद में निकाह करने की सुन्नत निकल गई तो अब बिदअत आ गई कि निकाहों को जहां चाहे करो, कहां फंक्शन हॉलों में करो, वहां करो, यहां करो, बेपर्दगी हो रही है, अब यहां पर बिदअत आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। सुन्नत गई तो बिदअत आएगी, नबी के बताए हुए रास्ते को छोड़ेंगे तो दूसरों का रास्ता आएगा।
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی ہواء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا کوئی تم میں سے جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہونا کیا؟ ہمارے خواہشات۔ میری خواہش ہے کہ میں نکاح دھوم دھام سے کروں، بینڈ باجا بجا کر کروں، بہت سارا جہیز لے کر کروں، یہ ہماری خواہش ہے، لیکن نبی کی شریعت آڑ آ رہی ہے، نبی کی شریعت ہمارے درمیان میں آ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا نکاح نہیں کرنا۔ تو اب نبی کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے نبی کے دین کے تابع کریں گے تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اب تم مومن بنو گے۔ مومن بننے کے لیے شرط ہے اپنے خواہشات کو دین کے تابع کرو، یہ ہے۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن، کامل مومن والا جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے اور دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے۔ مجھ سے محبت کرنا، تمام لوگوں سے مجھ سے محبت کرنا۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے کہنا نہیں ہے، میلاد منانا نہیں ہے، نبی کے زندگی کو عملی جامہ پہنانے کا نام سنت ہے، محبت ہے، اتباع ہے۔ نبی کی زندگی کو عملی طور پر اختیار کرنا کہ میری نبی کی زندگی کیسے تھی۔ ورنہ تو میلاد ہر ایک منا لیتا ہے، میلاد منانے میں خواہش پوری ہو رہی ہے، میلاد منانے میں میری خواہش پوری ہو رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، میرا نفس چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، باندی آ کر ابو لہب سے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو خوشی کے مارے باندی کو آزاد کر دیا۔ پیدائش کی خوشخبری دینے کو اسلام میں میلاد کہتے ہیں۔ تو ابو لہب میلاد منایا، خوشی منایا، اللہ کے نبی کی پیدائش پر میلاد منایا۔ منانے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ باندی کو آزاد کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی کا نبوت کا اعلان کرنے کو دین کہتے ہیں، اس نے دین کو اختیار نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو اب سوچئے میلاد منانے والا کامیاب ہوگا یا دین کو اپنانے والا کامیاب ہوگا؟ ابو جہل، ابو لہب سب کے سب میلاد منانے والے ہیں لیکن دین کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ ان کے مقابلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلاد تو نہیں منائے، دین کو اپنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دوست بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا، اور حضرت عمر بھی وہ ہے جنہوں نے کبھی میلاد نہیں منائی لیکن اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کیے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عثمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے پیدائش ہونے پر یا اللہ کے نبی کے زندگی میں ہوتے ہوئے یا زندگی میں جانے کے بعد بھی میلاد تو نہیں منائے لیکن اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق حضرت عثمان رہیں گے۔ حضرت علی بھی وہی ہے جنہوں نے کبھی میلاد تو نہیں منائی لیکن اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کیے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اور میں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دنیا میں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو یہ تمام کے تمام صحابہ میلاد تو نہیں منائے، اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کیے۔ تو دین کو اختیار کرنا ہے، نبی کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ ہمارا نکاح نبی کے طریقے کے موافق ہو، ہمارا اٹھنا نبی کے طریقے کے موافق ہو، ہمارا بیٹھنا نبی کے طریقے کے موافق ہو، ہمارا جینا نبی کے طریقے کے موافق ہو، ہمارا مرنا نبی کے طریقے کے موافق ہو۔ یہ حقیقی میلاد ہے، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ آج ہم حقیقی میلاد کو چھوڑ کر کسی دوسری میلاد کو منا رہے ہیں۔ ہاں، نبی کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، غم مت مناؤ،
اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ہمارے نبی کا ربیع الاول میں ہی پیدا ہونا اور ربیع الاول میں ہی وفات پانا، اس میں کیا حکمت ہے؟ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ حکیموں کے حکیم ہے، تو اللہ کا فعل حکمت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سوچنے کے بعد اللہ نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب اللہ کو، اپنے محبوب کو، محمد مصطفیٰ کو ایک ہی مہینے میں انتقال کرانا اور پیدائش کرانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اے لوگوں، اے میرے حبیب اللہ کے امتیوں، تم لوگ میرے نبی کے آنے کی خبر میں، میرے نبی کی پیدائش میں اتنی خوشیاں نہ مناؤ اس مہینے میں کہ میری نبی کی وفات کو بھول جاؤ، اور اس مہینے میں میرے نبی کی وفات کو یاد کر کر اتنا غم نہ مناؤ کہ میرے نبی کی پیدائش کو بھول جاؤ۔ درمیان میں رہو، درمیان میں، ہاں پیدائش کو بھی یاد رکھو اور وفات کو بھی یاد رکھو۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، خیر الامور اوساطها، درمیان درجے میں تمام کاموں کو کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اردو کا بھی ایک مقولہ ہے، نہ افراط اچھا نہ تفریط اچھی، توسط کے درجے میں ہر بات اچھی۔ درمیان درجے میں رہنا، اونچا بھی نہیں نیچا بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، درمیان درجے میں۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیے، کتنا بہترین جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان دین پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اتنا بہترین جواب دیے ہیں۔ اور دنیا میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، تمام کا کام کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کو دنیا میں زندہ کرنے آتے تھے، توحید کو زندہ کرنے آتے تھے، بدعت کو ختم کرنے آتے تھے، جنت کے راستے کی طرف چلانے کے لیے آتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بھی یہی تھا۔ اب ہم میلاد تو منا رہے ہیں، لیکن کیا نبی کے بتائے ہوئے نبی کا جو مقصد تھا اس پر ہم چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جھوٹ ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی کیا مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں چور ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں زانی ہو سکتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ کہا گیا اللہ کے نبی کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹا ہو۔ تو اللہ کے نبی جھوٹ کو ختم کرنے آئے تھے۔ اب ہم میلاد تو شوق سے منا رہے ہیں، لیکن کیا میری زندگی سے پورا جھوٹ نکل گیا؟ جو آدمی کی زندگی سے جس آدمی کی زندگی سے جھوٹ پورے طور پر نکل گیا، یہ حقیقی میلاد ہے کہ یہ آدمی حقیقی میلاد منا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تھے اخلاق کو عام کرنے کے لیے، اخلاق کو عام کرنے کے لیے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے بلند پیمانے کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک آدمی آیا مسجد میں پیشاب کر دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو یہ بات بہت بری دکھی، صحابہ اس کو روکنے کے لیے پکڑنے کے لیے بھاگے۔ اللہ کے نبی نے کہا رکو 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 رکو، اس کو قضاء حاجت پوری کرنے دو، اگر تم لوگ اس کو ایسی حالت میں روکے گے نا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ شورا حضرات لکھے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کو روکنے میں یہ حکمت تھی کہ اب اگر اس کو تم روکے گے نا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کی جو گندگی ہے کچھ باہر آ گئی، کچھ اندر رہ جائے گی اگر تم لوگ روکو گے۔ اور ایسے ہی اب وہ اٹھے گا، اب وہ پوری حاجت کر کر اٹھے گا تو اتنی ہی جگہ گندی ہوگی، اور اگر تم جا کر ابھی اس کو ہٹا دو گے نا تو وہ اور بھی پھیلا دے گا گندگی کو۔ یہ حکمتیں تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابی فرماتے ہیں میں ڈر رہا تھا، میں گھبرا رہا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ مجھے کیا سزا دی جائے گی، میں اس خوف میں تھا۔
لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، اللہ کے نبی نے نہ مجھے برا بھلا کہا، اللہ کے نبی نے کہا یہ مسجد ہے، یہاں عبادتیں کی جاتی ہے، یہاں ذکر کیا جاتا ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی۔ ایسے اخلاق والے میرے آقا تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں شہید کر دیا گیا، اتنے بے رحمی سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت اس کا صدمہ تھا، غم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اس کو یاد رکھتے تھے۔ وحشی ان کو مارنے والے تھے، جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ان کو قتل کرنے کے کچھ دنوں کے بعد وہ ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے درخواست کیے، اے وحشی رضی اللہ عنہ بن گئے، رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا وحشی جب تم میرے آنکھوں کے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا کا جنازہ یاد آتا ہے، مجھے میرے چچا کی یاد ستاتی ہے، لہٰذا تم میرے سامنے کبھی مت آنا۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں کئی دنوں تک اللہ کے نبی جب خطاب کرتے تھے، بیان کرتے تھے تو میں پیچھے بیٹھا کرتا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو گیا کہ میرے پیچھے بیٹھنے سے بھی اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، دوسری جگہ چلا گیا، وہاں چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی جب دنیا سے وفات کر گئے، جب میں مدینہ تشریف لایا تو اللہ کے نبی چاہتے تو ان کو کتنی بڑی بڑی سزا دے سکتے تھے، معاف کر دیے، ایمان لے کر آئے، معاف کر دیے، چھوڑ دیے کہ چچا کو شہید کرنے والے کو بھی اللہ کے نبی معاف کر دیے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس اخلاق ہیں، میں میلاد تو منا رہا ہوں لیکن میرے پاس اخلاق نہیں ہے۔ تو جس آدمی کے اندر اچھے اخلاق آ گئے وہ حقیقی میلاد ہے، وہ حقیقی میلاد منا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی میلاد۔ اسی طریقے سے میرے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تھے ماں باپ کے حقوق کو بتانے کے لیے، میاں بیوی کے حقوق کو بتانے کے لیے، بھائی بہن کے حقوق کو بتانے کے لیے، کاروبار کے حقوق کو بتانے کے لیے۔ ہمارا کاروبار، ہمارے ماں باپ کے ساتھ معاملہ، ہمارے بھائی بہن کے ساتھ معاملہ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کیا نبی کی زندگی کے موافق ہے؟ جس کی زندگی، جس کے معاملات نبی کے معاملات کے موافق ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ حقیقی میلاد منانے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میلاد سال بھر مناؤ، سال میں ایک مرتبہ میلاد منانا میلاد نہیں کہلائے گا، وہ دل کی خواہش کہلائے گا، وہ نفس کی خواہش کہلائے گا۔ ایک دن نبی کے عشق میں منانا یہ تو منافقت ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ہم میلاد منائیں گے لیکن سال بھر نبی کے طریقوں سے، نبی کی محبت سے، نبی کے سنتوں سے، نبی کے تعلیمات سے ہم دور رہیں گے۔ صرف ایک دن ہم لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کے محبت میں سب کچھ کریں گے۔ یہ تو منافقت ہوئی نا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، میلاد مناؤ، سال بھر میلاد مناؤ، نبی کے طریقے پر سال بھر کھاؤ، نبی کے طریقے پر سال بھر سو، نبی کے طریقے پر سال بھر نماز پڑھو، نبی کے طریقے پر سال بھر کاروبار کرو، نبی کے طریقے پر سال بھر ماں باپ کے ساتھ پیش آؤ، نبی کے طریقے پر سال بھر بیوی کے ساتھ پیش آؤ، نبی کے طریقے پر سال بھر دوستوں کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ حقیقی میلاد ہے۔ اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کو یہ میلاد منانا، یہ سال بھر میلاد نہ منانے کے لیے یہ منافقت ہوگی۔ کہ میرے نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، وہ نبی جو اس امت کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ، مجھے ایک دن روزی ملی تو میں اس دن تیرا شکر ادا کروں، جس دن مجھے روزی نہ ملے میں صبر کروں، جس دن ملے شکر کروں، جس دن نہ ملے میں صبر کروں۔ اور جس دین کے خاطر اپنی بیٹیوں کو قربان کیا، اپنے نواسوں کو قربان کیا، ایسے نبی کے طریقوں کو اپنائے بغیر صرف سال میں ایک مرتبہ اس کی محبت کے نعرے لگا دینا، یہ کہاں کا عشق ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، جانے کے وقت میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ،
اے لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کے نبی کی کتنے حدیثیں ملیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کو، ایمان والے کو کافر بنا دینے والی چیز، مسلمان کو، ایمان والے کو کافر بنا دینے والا عمل نماز کو چھوڑنا ہے۔ جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافروں والا عمل کرنے والا ہوگا، کافر بننے کے قریب ہو جائے گا۔ ان احادیث کی طرف ہماری سوچ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو میری میلاد نہیں منائے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو میری میلاد نہیں منائے گا وہ کافروں والا عمل ہے، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن یہ عمل کہا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، جو نماز کو چھوڑ دے گا وہ کافر بن جائے گا۔ اب بتائیے کون سی حقیقی میلاد ہے؟ اور ہم نبی کو حقیقی طور پر محبت کرنے والے ہوئے یا پھر دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والے ہوئے؟ اس کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لقد لبثت فیکم عمرا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے مکے والوں، اے اہل عرب، میں تمہارے پاس کئی سالوں سے زندگی گزار رہا ہوں۔ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آپ لوگ مجھے کیسا پائے؟ آپ لوگ مجھے کیسا پائے؟ بہت سالوں تک میں تمہارے ساتھ رہا۔ ابھی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی پوچھے، کیا کہا؟ جربناک غیر مرہ، ہم بار بار آزمائے آپ کو، ما وجدنا فیک الا صدقا۔ اے نبی، اے عبداللہ کے لاڈلے، اے آمینہ کے لاڈلے، ہم نے آپ کو بہت مرتبہ آزمایا لیکن کبھی بھی سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ آپ کی زندگی ایسی ہے۔ تو میں میلاد منانے والی کی زندگی بھی سچی بنی ہے؟ میں میلاد تو منا رہا ہوں لیکن آج تک میرے اندر سچ بولنے کی عادت نہیں آئی۔ یہ کہاں کی میلاد ہے؟ تو حقیقی میلاد کو سمجھیے، حقیقی میلاد کو سمجھیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اردو میں ایک مقولہ ہے، دنیا میں ہر ایک آیا ہے جانے کے لیے، دنیا میں ہر ایک آیا ہے جانے کے لیے، ایک ہی وہ ہے جو آیا ہے چھا جانے کے لیے، وہ میرے آقا ہے، وہ چھا جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کی زندگی نبیوں کی زندگی منانے کے لیے نہیں ہوا کرتی، نبیوں کی زندگی اپنانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اپناؤ، سال میں ایک مرتبہ جشن منانے کا نام عید میلاد نہیں، پوری زندگی نبی کے راستے پر لانے کا نام عبادت ہے، پوری زندگی نبی کے طریقے پر لانے کا نام میلاد ہے۔ ہم میلاد کے منکر نہیں، میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میلاد مت مناؤ، لیکن حقیقی میلاد مناؤ۔ حقیقی میلاد کس کو کہتے ہیں اس کو جاننا ہے۔ حقیقی میلاد یہی ہے کہ ہماری زندگی نبی کے طریقے کے موافق بن جائے، ہمارا نکاح نبی کے طریقے کے موافق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ نبی کے طریقے پر آ گیا تو سمجھیے کہ میں حقیقی میلاد منانے والا ہوں۔ میرا چہرہ نبی کے موافق نہیں ہوا تو میں کہاں کا میلاد منانے والا؟ میری بیٹی کو میں پردہ نہیں کرا پا رہا تو میں کہاں کا میلاد منانے والا؟ میری گھر کی عورتیں پردہ نہیں کر پا رہی تو میں کہاں کا میلاد منانے والا؟ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، میری اولاد یہ پردہ نہیں کر پا رہے، ان کو میں شریعت کا پابند نہیں بنا سکا، میں ان کو نبی کے طریقے پر نہیں لا سکا تو میں کہاں کا میلاد منانے والا؟ جس دن میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جیسا پردہ کرنے والی بن جائے گی، جس دن میری ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جیسا پردہ کرنے والی بن جائے گی، جس دن میری بہن، میری بیوی، سب جو میرے ماتحت میں آنے والے ہیں ان کے جیسا پردہ کرنے والی اور ان کے جیسے اللہ کے احکامات پر چلنے والے بن جائیں گے، سمجھ جاؤ کہ میں حقیقی میلاد منانے والا ہوں۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر ہم لوگ اپنے دل کی خواہش کی میلاد منا رہے ہیں اور ہم اس کو جشن عید میلاد النبی اور عشق رسول کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا عشق رسول ہے؟ نبی جس سے خوش ہوتے ہیں وہ عشق رسول ہے۔
تو سمجھنی چاہیے کہ حقیقی میلاد کس کو کہتے ہیں، میلاد کس کو کہتے ہیں. یہ ہے حقیقی میلاد. اس کو اپنانا چاہیے، اس کو ہماری زندگی میں لانا چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، ترکتم فیکم ثقلین، تمہارے درمیان میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکتم فیکم ثقلین لن تضلوا ما من تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے، برے راستے پر نہیں جا سکتے. وہ ہے ایک قرآن اور دوسری ہے میری سنت. اللہ کے نبی فرمایا قرآن اور میری سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی ناکام نہیں ہوگے، کبھی ناکام نہیں ہوگے، یعنی کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہم دیکھیں تمام چیزیں شریعت میں موجود ہے. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے. چلیے اللہ کے نبی کی زندگی میں تو عید میلاد نہیں منائے، صحابہ کی زندگیاں دیکھیے. سب سے زیادہ دنیا کے اندر پوری دنیا کتب ابدال اولیاء سے بھر جائے، ایک صحابی اسیرم نامی ایک صحابی ہے. وہ صحابی جنگ احد سے پہلے ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد ان کا، یعنی کہ ایمان لے کر آئے، آ کر جنگ میں شریک ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا. اسیرم وہ صحابی آئے رضی اللہ عنہ، جنگ احد شروع ہونے والی تھی، ایمان لے کر آ گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھے، آ کر جنگ میں شریک ہوئے، انتقال ہو گیا. اب ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ آ کر ان کو دیکھے تو یہ اس حالت میں ہے، تو وہ میں ایمان لانے کا ذکر کیا کہ میں ایمان لے کر آ گیا ہوں، اللہ کو ایک جانتا ہوں، رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتا ہوں، یہ کہہ دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لمن اہل الجنہ، اللہ کے نبی فرمایا یقینی جنتی ہے یہ. تو پوری دنیا میں رہنے والے لوگ کتب ابدال اولیاء بن جائے تو وہ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. تو ان جیسے صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، ان خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت ابو بکر. تو ان سے بڑا عاشق رسول اللہ دنیا میں کوئی تھا، نہ ہے، نہ آئے گا. اب ان کی زندگی کو دیکھو کہ یہ میلاد منائے، ہاں منائے ہیں، لیکن حقیقی میلاد منائے ہیں، ہماری میلاد نہیں منائے. حضرت عمر اللہ کے نبی کے سچے عاشق، کیا وہ میلاد منائے؟ ہاں منائے ہیں، لیکن حقیقی میلاد منائے ہیں، ہماری میلاد نہیں منائے. حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں میلاد منائے، سچے عاشق رسول، سچے اللہ کے نبی کے عاشق اور اللہ کے نبی کے دونوں داماد. ان سے پوچھو کیا آپ میلاد منائے؟ کہیں گے کہ ہاں منائے، لیکن حقیقی میلاد منائے، تمہارے جیسے میلاد نہیں منائے ہم لوگ. اللہ کے نبی کی حقیقی میلاد کو منانے والے بننا ہے، اللہ کے نبی کی. تو میرے بھائیوں اس کو سمجھنا چاہیے، اس مسئلے کو. کئی سارے زمانے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، علماء کہتے ہوئے آ رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا، اسلام ایسے طریقوں کو اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دیتا جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، یا اسلام میں کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی تعلیم اسلام کبھی بھی نہیں دیتا. حقیقی میلاد کو ہم لوگوں کے اپنانے میں کامیابی ہے. وہ حقیقی میلاد کو ہم سمجھنا چاہیے، کتابوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، مفتیان کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ میلاد کس کو کہتے ہیں. تو یہ میلاد ہمارا نہیں ہے. ہاں البتہ آپ نبی علیہ السلام کو ثواب پہنچانے کی نیت سے خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں، کیجئے، جتنا کرنا چاہتے ہیں کیجئے، سال بھر کیجئے. 12 ربیع الاول کو خاص بنا کر کرنا درست نہیں ہے، سال بھر پڑا ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں نا، ہمارا جو نیک عمل ہے وہ سال بھر کے لیے ہے، مخصوص ایام کے لیے نہیں ہے، مخصوص ایام کے لیے نہیں. نبی کے نام پر خرچ کرو، نبی کے نام پر صدقہ کرو، نبی کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلاؤ، نبی کے نام پر غریبوں کو کپڑے پہناؤ، سب کرو، لیکن 12 ربیع الاول کو نہیں، سال بھر کی میلاد. ہاں تو ہمیں حقیقی میلاد کو اپنانے والے بننا چاہیے. ہم لوگ ہماری میلاد منانے والے نہیں بننا چاہیے. تو یہ ربیع الاول میں منائی جانے والی عید کے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کو بیان کرنا ضروری سمجھا تھا، اس لیے میں اس کو بیان کر دیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے
اور حقیقی میلاد بنانے والا اللہ ہم سب کو بنائے اور پورے دنیا میں دین کو عام فرمائے، شرک و بدعت کو ختم فرمائے، اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔